جی الحمدللہ آواز ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں پیش کروں گا اس سے پہلے میرا موضوع رہے گا حضرت امیر المؤمنین اور ان کے سیاسی حریف کیا بات کے ساتھ کس طرح مقابلہ کیا اور پیغمبر اسلام کی حدیث کا انتخاب کیا ہے جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے وہ اختلافی باتیں کروں گا تاریخ کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ آگے اتنا عرض کر دوں کہ جس طرح جناب یعقوب 40 برس کی مدت گزارنے کے بعد جناب یوسف سے ملنے والے ان کے دل کی ہمتیں بڑھ رہی میں جب یہاں بھی آیا ہوں تو میری بھی کچھ ایسی ہی لیکن جملہ کہوں گا کہ آل ہجران چلانا کنفرز یعقوب نیز
فارسی کا مصرع میں نظر علی کے لیے حفظ میرا اور بھی مختلف مرتبہ اتفاق ہوا ان کی زیارت کا. ممکن ہے اتنا کہوں گا کہ شاعر نے جس کے لیے کہا وہ میں اپنے دل کی کیفیت پیش کر رہا ہوں کہ یار بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. باپ دادا اجداد سب یہیں پہ پیدا ہوئے یہیں سے گئے کہ اپنے بزرگ کے لیے صرف یہ اسے جو فارسی میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا اپنے الفاظ میں. شاعر نے کہا ہے کہ آپ کا داغ جناب یعقوب کے داغ سے کم نہیں. فرق یہ ہے کہ انہوں نے بیٹے کو کھویا تھا, ہم نے باپ کو کھویا. گرامی میں اپنے موضوع سے متعلق کچھ مقالے پیش کروں. مجھے نہیں معلوم کتنی دیر تک کرتے رہیں گے آپ لوگ. اب اگر 2 گھنٹے میں پڑھ گیا تو پھر انہیں پکڑ لیجیے گا. جہاں تک میرے سینے نے گلے میں ساتھ دیا آپ کی محبتوں کی میں پوری خدمت چکا سکتا, مقروض رہوں گا پوری زندگی جو آپ نے محبت کی ہے. اور میں بے انتہا ممنون ہوں اس سرزمین کی عزاداری کی وجہ سے آج جو کچھ ہوں اپنے دادا دادی کی خدمت کی وجہ سے ہوں. دادا نے قرآن کی خدمت کی, قرآن پڑھاتے تھے سب کو. دادی نے اہل بیت کی خدمت کی, مدارس پڑھتے تھے. قرآن و اہل بیت کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وہ محنت نہیں کی جو انہوں نے دین کی خدمت کی تھی. اللہ نے چاہا انہیں نوازے, کہا اپنے نوازنے سے خوش نہیں ہوں گے جتنا اولاد کے نوازے جانے سے. اس نسل کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں کہ آپ کے اجداد کی ہیں, ہمارے اجداد کی محبت کی. اگر انہوں نے وہ عقیدت نہ رکھی ہوتی تو آج ہم اس جگہ نہ ہوتے, اس مقام پہ نہ ہوتے. جس کی جو ترقی ہے وہ مقروض ہے اپنے اجداد کا. ہوتے ہیں ایک ایک نام والد سے, دادی اماں, دادا مرحوم سے سنتے رہے اور سب کو یاد کرتے رہے. آج پہلی مرتبہ جب چہرے دیکھتا ہوں تو ہر دل مجھے اپنے دادا دادی بہت یاد آتے ہیں. وہ ہمیشہ سے نام بتاتے تھے, ایک فرد کا بستی میں وہ رہ گیا, اس کا یہ رشتہ تھا, اس بہن کی بیٹے کا یہ نام تھا, اس بھائی ہر فرد کو یاد کر کے ہمیں بتایا کرتے تھے. ہمیں پیش کرتا ہوں اپنوں کو یاد رکھنا حسب نسب کی پاکیزگی کی خیر البشر. علی خیر البشر. اور راوی کون ہے؟ ام المؤمنین. تو میں امت کے سارے بیٹوں سے کہوں گا چاہے ماں سگی نہ ہو, چاہے ماں سگی نہ ہو, بات کو ماننا ضروری ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر نے میرے سامنے کہا علی خیر البشر, سب میں علی سب سے بہتر. فمن ابا فقد کفر, جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. یہ حدیث ہے جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ سرور کائنات کہتے ہیں جو بھی علی کے مقابلے میں آیا, جس نے علی کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا. فقط کفر یہ نہیں کہا کہ منافق ہو گیا, دین سے خارج ہو جائے گا اگر امیر المؤمنین کا انکار کرتے گا. سب میں کہہ رہا ہوں اور میں کہوں گا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں. نہیں سب کے داد نہ دینا سے بدلا کا بات پہنچانے والا ہوں. علی صدیق اکبر ہیں, علی فاروق اعظم ہیں, اور سب سے تاریخ انسانیت میں بڑے غنی علی ابن ابی طالب ہیں. قرآن سے دلیل پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں گے. میں اپنے مزاج کے حساب سے, اپنے اجداد کے مزاج کے حساب سے پیش کر رہا ہوں. بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, 1-2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, لیکن جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے, کیونکہ میرا بھی وہی خون ہے جو آپ کا.
ہماری لہر آ رہی ہے، پیش کر کے آگے بڑھوں گا، تب تک میرا سینہ بھی کھل جائے گا اور آواز بھی آ جائے گی. جب میں مولا کی متعلق پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو میں یہاں نہیں ہوتا، پھر میں نجف میں ہوتا ہوں. اسے سن لیجیے گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ شاید اس انداز سے کہا کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا. دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا. دل مومن مچلتا، منافق اور جلتا. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا. علی کے نام سے کھوٹا کھڑا پہچان لیتا. اس سے پہلے کہ کیونکہ مجھے صدیق اکبر سے بہت مفصل گفتگو کو پیش کرنا ہے اور قرآن سے دلیل کو پیش کرنا ہے، لیکن فاروق اعظم جناب امیر ہیں. اسلام میں القاب چرا کے تقسیم کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، مسلمانوں کو کہنا چاہیے. مسلمانوں نے بہت سے القاب چرا کے تقسیم کر دیے ہیں. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم کون ہو سکتا ہے. فاروق اعظم، فاروق کہتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کرتا ہو، حق و باطل میں فرق کرتا ہو، جو حق و باطل میں تمیز جانتا ہو اسے کہتے ہیں فاروق. اور جو سب سے بڑا حق و باطل میں تمیز کرنے والا وہ ہے فاروق اعظم. بھائی مجھے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ کسی کی شان میں ذوالفقار نازل ہوئے تھے. وہ سب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کے دو منہ کیوں ہیں؟ کہا کہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے. جس کی تلوار بھی حق و باطل میں تمیز کرتی ہو وہ فاروق اعظم ہوگا یا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا؟ فاروق اعظم وہ ہوگا جس کے پاس ذوالفقار اور جس کی تلوار بھی حق و باطل میں تمیز کرتی ہو. قرآن سے قریب پیش کر رہا ہوں. ابھی جناب یوسف کا پورا سورہ ہے، سورہ یوسف 12واں سورہ ہے. قرآنی سوروں میں واحد سورہ ہے جو صرف ایک موضوع ہے. جتنے قرآنی سورے ہیں وہ کئی متعدد موضوعات ہیں، کئی موضوعات اس میں اللہ نے سمو رکھے ہیں، لیکن واحد سورہ ہے قرآنی سورہ میں جو صرف ایک موضوع ہے، سورہ یوسف، اور سورہ بھی 12واں ہے. میں پیش کر رہا ہوں فیضان گرامی. جناب یوسف سے متعلق سب کی باتوں میں، سب کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جناب یوسف بہت خوبصورت تھے. تاریخ میں یہی لکھا ہے سب زیادہ خوبصورت تھے. سرور کائنات سے کہا یا رسول اللہ جہاں سے آپ گزرتے ہیں اپنے تو کیا مشرک و کفار بھی آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کہتے میرا بھائی بہت خوبصورت تھا، بتائیے آپ زیادہ خوبصورت تھے کہ جناب یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ کہنا اجدب میں میں یوسف سے زیادہ کشش رکھتا ہوں. توجہ رکھیے گا، یوسف سے زیادہ کشش، انگریزی میں کہتے ہیں اٹریکشن، جذابیت. اب میں اور میرا بھائی یوسف ساتھ چلیں تو لوگ اسے نہیں مجھے دیکھیں گے. کشش اللہ نے مجھ میں زیادہ رکھی ہے، میں فخر یوسف ہوں. سرور کائنات ایسے ہیں. جناب امام حسن مجتبی خاندان اہل بیت میں تین چیزیں مشہور تھیں، چاہے جو معصومین ہیں جو غیر معصومین، سب کے اندر خاندان اہل بیت کے تمام جناب ہاشم کی پوری نسل کے اندر تین چیزیں مشہور تھیں. خاندان اہل بیت کی بے انتہا صفات ہیں، لیکن اہل بیت کے تمام افراد میں تین خصوصیات پیش کروں آپ کو. پہلی خوبصورتی، تمام بنی ہاشم خوبصورت. دوسرے شجاع تھے، سب خوبصورت. دوسرے سب شجاع. تیسرے سب سخی. اور بنو امیہ کی تینوں برعکس. واہ 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 واہ. میں کچھ نہیں جناب سرور کائنات بے انتہا خوبصورت، جناب امیر المومنین بے انتہا خوبصورت، جناب امام حسن الدین کے نام ہی حسن سے نکلے ہیں. مجھے کتنے خوبصورت ہوں گے، لیکن اس گھرانے میں قمر بنی ہاشم عباس ہے. سب خوبصورت ہے، جناب ایک خوبصورت ہے، سب خوبصورت ہے خاندان میں. تو جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب یوسف بہت خوبصورت، اور بھائیوں کو اس بات سے حسد کہ یوسف خوبصورت کیوں ہے. پھر دوسرا حسد اس بات پہ
کہ باپ کا منظور نظر کیوں ہے. تیسرا یہ کہ وہ جو کرتا تھا قمیص تھا جس کا ذکر کیا جناب ابراہیم کا، وہ صرف نبی ہی کو پورا آتا تھا. دیکھیے کرتا بھی جانتا تھا، نبوت کا بچپنا بھی جوانی ہے. آج تک مسلمانوں میں بحث جاری ہے کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا، تو انہوں نے کہا بھی فرق رکھ دو، بوڑھوں میں یہ، غلاموں میں یہ، بچوں میں یہ، مستورات میں یہ. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، پریشان ہو کے نہ سنیے گا. میں کہتا ہوں کہ ہم قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں ہم جناب امیر کو وڈرا کر لیتے ہیں. اس کو چاہنا کہہ دو کہ وہ پہلے اسلام لایا. ہم کہہ دیتے ہیں جناب امیر کو ہم نے مقابلے سے نکال دیا. خدا کی قسم علی ایمان نہیں لایا. گھبرا کے نہ سنیے گا. مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لایا. مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لایا. قرآن کی قسم علی ایمان نہیں لایا. تو ایمان تو وہ لاتا ہے جو پہلے نہیں لایا. لیکن جتنا لطف یہاں آ رہا اب یہاں پہ دو رشتے، وہاں پہ ایک رشتہ ہوتا ہے، وہاں صرف ولایت کا رشتہ، یہاں ولایت کا رشتہ بھی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق تمام باتوں کو جتنا پیش کروں گا تو جناب یوسف سے سورہ یوسف ذہن رکھیے گا کہ جناب میں نے کہا کہ دلیل پیش کروں قرآن سے کہ جناب امیر صدیق اکبر ہیں. سن رہے سب؟ آپ کی محبتوں کی نظر تو جناب امیر علیہ السلام صدیق اکبر ہیں. قرآن میں سورہ یوسف ہے اور جناب یوسف اپنے باپ کے منظور نظر جناب یعقوب کے بے انتہا منظور نظر. بھائیوں نے سوچنا شروع کیا کس طرح سے یوسف کو باپ سے دور کر دیا جائے. تو ہم سب نے منصوبہ بنایا. 12 بھائی ہیں. ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کرتا چلوں. 12 بھائی ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا. جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، بنی اسرائیل. تو اللہ نے ایک اصول بنایا سارے انبیاء کے 12 اوصیاء، سارے انبیاء کے 12 اوصیاء. جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12. جا کے توریت اور انجیل کا حوالہ پیش کر دوں گا، وہاں پہ بھی موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے. جب پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کمیل اوصیاء آپ کے کتنے وصی ہوں گے؟ جتنے سب کے تھے. اسرائیل بنی اسرائیل کتنے تھے؟ قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں 5واں سورہ 12ویں آیت. 5 اور 12 کو کوئی نہیں بھول سکتا. 5واں سورہ اللہ نے ترجیح کیا رکھی ہے. 5واں سورہ 12ویں آیت. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. کیمبرج یونیورسٹی دنیا کی آکسفورڈ اور کیمبرج مشہور سب زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کے اندر بہت بڑے کانفرنس تھی. آپ کا ایک بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا جو بھی کا دیجیے، تو انہوں نے بہت بڑی کانفرنس بنائی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان. 7 یہودی تھے، 7 عیسائی، 7 مسلمان. مسلمانوں میں بس ایک شیعہ اور وہ آپ. جب وہاں سب جمع ہو گئے تو یہودیوں نے عیسائی نے کہا کوئی ایسی چیز تلاش کرو جو سب میں مشترک. میں نے کہا ہاں. سب نے جب کہہ دیا تو انہوں نے فوراً کچھ اور مسلمانوں سے سوال کیا کبھی کیا بات ہے آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ کہتے ہیں یہ 12 کو مانتے ہیں. قرآن سے دلیل پیش کراؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. پھر چور تو بہت گئے. اللہ کہتا ہے اللہ کی روش میں، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سب کے 12 ہیں، سارے انبیاء کے 12 وصی ہیں، تو پیغمبر اسلام کے 12 کیسے نہیں؟
کے کوئی اور اگر کوئی عدد دیکھ کے آتا ہے تو دلیل اسے چاہیے. اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ نہیں کوئی اور عدد ہے 12 نہیں ہے تو پھر اسے دلیل چاہیے. اب صحیح بخاری سے ایک اور بھی حوالہ پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں. صحیح بخاری کی صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. سنیں گے چار بندے رہیں گے میرے ساتھ تو جناب یوسف کو بات کو دھیان رکھیے گا. مجھے جناب پھر سے متعلق جملے کو پیش کرنا ہے. تو جملہ کیا ہے صحیح بخاری میں کہ حبیب خدا نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا جناب جابر ابن سمرہ, جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں, جابر ابن سمرہ, یہ دونوں صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ. تو جناب جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کبھی اسی آپ کے وسیع کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا لا یزال امر حاضر, اس امت کا امر تمام نہیں ہوگا حتی یکون فیہم اتنا عشر رجل, تک کہ 12 مرد حکومت نہ کر. اتنا عشر رجلن, یہ رجل کا لفظ سمجھتے ہیں 12 مرد 12 رجل. رجل کو سمجھنا ہے تو کچھ دیر کے لیے خیبر چلیں. رجلن کرارن, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. تو سمجھ میں آگے وہ جو 12 ہوں گے وہ علی جیسے ہوں گے. 12 ہیں ہر جگہ پہ ہیں. بھائی یہ پیش کر رہا ہوں کہ بھائی جہاں سے بھی جاؤں گا واپس وہی پہ آؤں گا جہاں میں نے آپ کے لیے آج پیش کی. 12 بھائی بنیامین, چھوٹے بھائی کا نام یوسف سے نام یوسف, اور یہ باقی 10 بھائی مجھ سے بڑھتے. 10 میں کہا کہ کیا منصوبہ بنا دیا, بنیامین کو گھر چھوڑتے ہیں, یوسف سے ساتھ میں چلتے ہیں. سب کے گھر میں واقعہ ہے اشارہ کا منصوبہ پڑھا ہے. کب آپ ہم لوگ ہم جائیں گے کھیل کود کے لیے, جب تفریح کے لیے جا رہے ہیں, یوسف کو ہمارے ساتھ دیں. کہا میں اس بات سے خواہش ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم کھیلتے رہو اور یا پھر ہوتے اور اسے بھیڑیاں کھائیں. ہم نے اس بات ہمیں گروہ ہے کیسے ممکن ہے بھیڑیا آئے اور 10 سے بچی طرح جائے, ہم سب ایک طرح بچا لیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کبھی بھی اگر کسی سے بدگمانی کرتے ہو تو بتاؤ نا کیا بدگمانی ہے. سمجھو جو جناب یعقوب نے بیٹوں سے کہا تھا نا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے بھیڑیا کھا جائے, جب وہ واپس آئے تو کنویں میں پھینک کے آئے تھے, لیکن کیا کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. وہ جو آپ نے استعمال کیا وہی ہوا. اس لیے کبھی نہ بتاؤ کہ بدگمانی ہے کیا. سمجھو جو اللہ نے گرامی جناب یعقوب نے فوراً آواز دی کہا بھیڑیا آ جا. جیسے بھیڑیوں کا آواز دی بھیڑیا آ گیا. کہا کہ تم نے یوسف کو کھایا. اس نے فوراً عبرانی زبان میں جواب کیا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا تو آپ کو پتا ہوگا, آپ نبی ہیں. اگر میں نے کھایا ہوتا یوسف کو تو آپ کو پتا ہوگا, آپ نبی ہیں. آپ جانتے ہیں معصومین کا گوشت ہم پہ حرام ہے. علماء نے بحث کی ہے کہ کیا جس بھیڑیے پہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے الزام لگایا اسی بھیڑیے کو بلایا تھا؟ نہیں, توجہ چاہوں گا. بس انہوں نے کسی بھیڑیے کو بلا کے یہ بتا دیا دیکھو بھیڑیے نہیں کھاتے, جانور ہیں لیکن تمیز رکھتے ہیں, معصوم ہو گئے. تمیز رکھتے ہیں, انہیں فرق معلوم ہے کہ معصوم نہیں ہے. یہاں پہ انبیاء کا گوشت حرام ہے تو فوراً انہوں نے کہا کیا کہ تم نے آج بھی جھوٹ بولا ہے, بھیڑی نے نہیں کھایا, اور تلاش کرنی چلتی. تو کیا کیا میں پیش کر رہا ہوں. جب بھائی چلے تو قرآن کہتے ہیں قتل کر دیتے یوسف کو. تو ایک بھائی راجے نے نام بتایا حضرت لال, انہوں نے فرض کہا کہ قتل مت کرو, ہے تو ہمارا بھائی. تو دوسرے نے کہا احرقوہ, آگ لگا دو, آگ لگا. قرآن کا یہ سورہ ہے. ایک نے کہا احرقوہ, آگ لگا دو. تو پھر دوبارہ جناب لاوی کو کہنے آگ نہ لگا ہمارا بھائی, آگ نہ لگا ہمارا بھائی. اللہ نے کہا سب اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کہتے رہے کہ یہ ظلم کر دو. آخر میں ایک نے کہا گیا بدل چپ, ایک کنویں کے اندر ڈال دو. تو جناب لاوی نے کہا یہ ٹھیک ہے, مرے گا تو نہیں, زندہ تو رہے گا. تو کہا زندہ تو رہے گا. انہوں نے کیا کیا کنویں میں ڈال دیا. کنویں کا دہانا بہت چھوٹا تھا لیکن کنواں گہرائی میں بہت زیادہ بڑا تھا. یہاں پہ روک کے جملہ اور پیش کر رہا ہوں, اس میں میں نے خود اتنی محنت کی ہے, کسی تفسیر میں کسی کتاب میں موجود علماء کی ذمہ داری میں بول رہا ہوں. اگر جملہ سمجھ میں آئے
تو پھر کوئی خاموش نہ بیٹھے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی نہ بولے. اللہ پیش کر رہا ہوں اپنی پوری ذمہ داری سے، اپنی میری پوری جگہ کا محنت کر کے تم نے کو قرآن سے اختیار قانون. اور جناب یوسف جب عزیز مصر بن گیا تو سارے بھائیوں کو جمع کیا تھے، بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. اور ایک مرتبہ سب کو جمع کرنے کے بعد کہا آج تو میں عزیز مصر ہوں، بعد میں فرعون آ جائے گا. فلانا جمع ہے فرعون کی، یعنی یہ کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے. یہ تو بہونا اپناکم یستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے رہیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. تو اللہ کیا کرے گا، میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، اس کا نام موسیٰ ہوگا. وہ تمہیں فرعون سے بتائے گا. کچھ بزرگ سے پہنچ گئے مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا. مجمع کی طرف دو، میں پورا خود ذکر دے رہا ہوں. تو جناب یوسف نے کہا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے، میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے میں نے کہا نا میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں، میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے بچائے گا. میں نے جو عقد کیا قرآن سے معلوم، پروردگارا یہ تم نے جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں رکھا؟ یوسف جو تیرے نبی ہیں ان کی نسل میں کیوں نہیں رکھا؟ جناب موسیٰ کو لاوی کی نسل میں کیوں رکھا؟ تو جو قانون میں نقض کیا، اللہ نے قانون بنایا کہ جو بھی اس کے رسول سے محبت کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور تو خاموش بیٹھے اس کے بعد تو ہزاروں مکمل کر دو. قانون اللہ نے یہ بنایا کہ جو بھی اس کے رسول سے محبت کرے گا اللہ اپنی رسالت اور امامت کو اس کی نسل میں رکھے گا. جناب لاوی نے اللہ کے رسول یوسف سے محبت کی. اللہ نے کہا لاوی میں نے موسیٰ کی رسالت تیری نسل میں رکھی. جناب ابو طالب نے رسول خدا سے اللہ نے ان کی نسل میں جناب موسیٰ کی رسالت کو رکھا. جناب ابو طالب نے ختمی مرتبہ سے محبت رکھی. اللہ نے کہا اے ابو طالب کیونکہ آپ نے میرے رسول سے محبت کی ہے میں 12 امام آپ کی نسل میں رکھوں. ان کو ایک رسول دیا، انہیں 12 امام دیے. کیوں؟ کیونکہ محبت کا تناسب ایسا تھا. محبت کا تناسب ایسا تھا. جناب لاوی نے جناب یوسف کو بچایا، جتنا انہوں نے بچایا اتنے رسول. جناب ابو طالب کے بعد جو کچھ تھا پیغمبر پہ قربان کیا. اللہ نے قرآن میں کہا ہر جزاء میں احسان ہے. اے ابو طالب آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے میرے حبیب پہ قربان کر دیا. سرداری میرے حبیب پہ قربان کر دی. آپ نے میرے دین پہ احسان کیا. ہر جزا میں احسان ہے الا احسان. اے ابو طالب آپ کی ان زحمتوں کے نتیجے میں جو میرے خزانے میں سب سے انمول علی ہے میں نے اپنا علی آپ کو دیا. واہ 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 واہ. زندہ باد. قیامت تک کہیں کا نام لیا جائے اور ہمیشہ کہا جائے گا ابن ابی طالب. کسی اور کا فخر نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب سے اتنا بغض کیوں ہے. وہ علی کے والد ہیں، علی کے بابا ہیں. خدا کی قسم اگر اور کسی صحابی کے نام ہوتے نا تو صبح و شام قصیدے لکھے جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ جناب علی ابن ابی طالب ہیں اسی لیے وہ جناب ابو طالب سے سب مسلمان بغض پورا کرتے ہیں. امیر علیہ السلام کا انہوں نے کہا آگے بڑھ رہا ہوں تو جناب لاوی نے روکا، کہا کہ ہاں تمہیں ڈال دو. میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں دلیل مشترکہ صدیق اکبر پہ قرآن نے دو سارے انبیاء صدیق ہیں تو قرآن نے دو انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا. ابراہیم ایھا صدیق
یوسف ایوہ صدیق ہے، یوسف صدیق، اور پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ علی صدیق اکبر، سارے انبیاء صدیق ہیں، علی صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے صدیق۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ صادق نبی کی صداقت کی گواہی علی نے دی، اس لیے صدیق اکبر ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں دلیل کی صدیق اکبر جناب امیر علیہ السلام۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، میں دوبارہ پورے ذکر دے رہا ہوں۔ بھائیوں نے جناب یوسف کو اٹھایا، کنویں میں پھینک دیا، اور وہ کنواں اس کا دہانا چھوٹا تھا لیکن کنواں بہت بڑا تھا، گہرا بہت تھا لیکن پانی اس میں بہت کم تھا۔ جہاں پانی کم ہونا گہرائیوں کے اندر، آپ حضرات یہاں جانتے ہو کہ علاقوں کے اندر حشرات الارض اپنا گھر کر لیتے ہیں، کیڑے مکوڑے ڈنڈال بچھو کیڑے مکوڑے اپنا گھر کر لیتے ہیں۔ جب زمین میں نمی ہو، پانی نہ ہو، نمی ہو، تو یہ گرمی سے بچنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، سردی زیادہ ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں، سردی سے وہاں پہ بچتے ہیں، گرمی سے وہاں پہ بچتے ہیں۔ اب سارے حشرات الارض نے دیکھا شکار ملا، آگے بڑھو کاٹتے ہیں، ان میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے کہا مت کاٹنا یوسف کو۔ کیا بات ہے، اس نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے۔ اب پتا چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتا۔ کوئی خودی کہہ دے، جو صدیقوں سے سانپ نہیں کاٹتے، اور اگر کوئی خودی کہہ دے مجھے سانپ نے کاٹ لیا، پھر مانو یا وہ صدیق نہیں ہے وہ سانپ نہیں۔ واہ 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 واہ۔ حق سے احمد کا وسیع خانہ حق میں ظہور جلوائے حیدر ہوا۔ میری محنت پسند آ رہی ہے، آپ کی محبتوں کی، آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، یقین میں نے دل کر رہا، میں اپنا طریقہ نکال کے دیکھوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین صدیق اکبر علی فاروق اعظم اور کائنات میں سب سے غنی علی ابن ابی طالب، جو حکومت سے پیسے جوڑ لے وہ غنی نہیں ہوتا، جو بھرا گھر لٹا دے اسے غنی کہتے ہیں۔ جناب مجھ سے سوال کیا کہ آج عربوں میں مثال دی جاتی ہے آنچ کا، کہنا ہونا یہ بہت سختی ہے، تو کہتے ہیں حاتم الطائی۔ آج تک عربوں میں پوری دنیا میں بلکہ مسلمانوں میں مثال دی جاتی ہے حاتم الطائی، بہت سختی تھا، اس نے بہت بڑا محل بنوایا، محل کے 40 دروازے، ہر دروازے سے چھپ لباس بدل کی آواز بدل کے کہتا تھا مانگنے والے، دیکھنے سکا تو اس کی مانگنے والے کو دیا، اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی عطا کر دے، پھر وہاں سے جاتا چھپ کے دوبارہ کہتا اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی دے، 40 دروازوں سے عطا کرتا، 40 دروازوں سے۔ جب حاتم الطائی انتقال کر گیا تو اس کے بھائی نے کہا میں حاتم کی جگہ بیٹھوں گا اور میں بخشا کروں گا، ماننے پر تو کبھی حاتم نہیں بن سکتا۔ یہ کیسی بات کر دی، حاتم آپ کا بیٹا تھا میں بھی بیٹا ہوں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ فرق ہے تجھ میں حاتم، تو نے سندھ علاقے میں حاتم بن کے
پھر میں بھی ماں ہوں تو نہیں بن سکتا. نے کیا کیا محل کے دروازے میں محل میں جا کے بیٹھ گیا. اب ایک بوڑھی خاتون کی ہر روز آتی تھی اور اپنے پورے خاندان پورے کنبے کو پالتی تھی. حاتم کی عطا پہلے دروازے سے مانگتی گوشت دیا, وہاں سے آگے سب کچھ مانگتی جاتی تھی, پودا کرتا جاتا. یہاں پہ جیسے ہی حاتم کا انتقال ہوا, بھائی بیٹھا تھا اس کے مسند پہ, دروازے پہ دستک کوئی گیا, کہا کہ عطا کر دے. وہ دوسرے دروازے پہ گئی, یہ فوراً وہاں پہ پہنچا. دروازے بولا کہ کیا بات ہے, ابھی پہلے دروازے پہ دیا پھر دوسرے فوراً پلٹ گیا. اچھا تو حاتم مر گیا کیا؟ حاتم کا کیسے پہچانا؟ کہ اتنے برس سے آ رہی 40 دروازوں سے مانگتی ہوں, بلکہ خود نہیں, وہ کہتا تھا اگلے دروازے پہ بھی مانگ. میں آواز سے پہچانتی تھی وہی عطا کر رہا. وہ مر گیا تبھی تو دوسرے دروازے پہ روک رہا. بتائیے کون زیادہ سبیل, آپ یا حاتم؟ مولا نے کہا کہ کیوں تو نے حاتم کا مجھ سے تقابل کیا؟ مولا اس نے محل بنایا تھا, 40 دروازے, ہر دروازے سے عطا کرتا تھا. اب بتائیے آپ زیادہ صدی وہ حاتم؟ مولا نے کہا میں پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں. سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چل, سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چل. بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دو. غنی وہ نہیں ہے جو سونا چاندی بیت المال سے جمع کرتا ہے. غنی وہ ہے فاتح خیبر ہو. جناب سرور کائنات سب سے زیادہ جو بیت المال آتا ہے نا, سب سے زیادہ مال غنیمت سے فاتح کو دیا کرتے, پھر سواروں کو, پھر تیاروں کو. اور وہ جو بعد الفتح جنگ کے فتح ہونے کے بعد پہنچ جایا کرتے تھے, ایسے بھی تھے. فتح ہو گیا یا رسول اللہ میں جنگ میں تو نہیں تھا, لیکن انہیں بھی محروم نہ رکھنا, انہیں بھی عطا کرتے تھے. تو جناب سرور کہنا سب کو عطا کرتے. جب جناب امیر علیہ السلام فتح کر کے آ رہے تھے نا خیبر, اس سب کے سب پہلے گھروں کو پہنچ گئے. کوٹ میں یہ نیا لباس لیا, سونا, اپنے خواتین کو سونا دیا, نیا لباس, بچوں کو نئے لباس کا قرمے کھاؤ. وہ بچے سب کے سب امام حسن حسین سے کہنے لگے مدینے کی گلیوں میں, امام حسن حسین بہت کم سے ہیں, کہا آپ لوگوں نے نیا لباس نہیں پہنا, آپ کو نہیں معلوم کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا. اتنے کریم ہے اہل بیت, بلکہ یہ نہیں کہتے ہمارے بابا, ہمارے باپ کا صدقہ کھا رہے ہو, اسی پہ احسان نہیں دستا. رات کے الفاظ فوراً گھر آئے, جناب سیدہ سے کہا مانگ رہے کیا, نہ آپ نے نیا لباس پہنا, نہ ہم نے نیا لباس پہنا, نہ آپ کے گلے میں زیور ہے, نہ بہنوں کے گلے میں زیور ہے, نہ ہم نے قرمے کھائے. سارے مدینے میں آج ہمارے بابا کے صدقے میں قرمے بھی آئے, نیا لباس آیا ہے, زیور آیا ہے. بیوی نے کہا میرے شہزادہ کچھ دیر انتظار کرو, ابھی آپ کے بابا آتے ہوں. جیسے دروازہ کھلا, اب امام حسن دونوں موجود ہے. جناب سیدہ سب نے سب اٹھا کے کہا, جناب سیدہ نے اے ابو الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ جیسے ہمارے گرو سر دکھائے, سیدہ لایا, جیسے ہی مدینے پہنچا تو کہا مدینہ ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے, جو کچھ لایا تھا میں تقسیم کرایا. ایسے وہی بنتے جو کچھ لایا تھا وہ کرائے مدینہ میں تقسیم کرایا. تو جیسی جناب امیر ہے میری ناپور ہوئے قربان ہو, جناب سیدہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا اے ابو الحسن مجھے ناز ہے آپ میرے شوہر, مجھے اتنی خوشی اس موقع پہ ہوتی اگر آپ کو ساری دولت گھر لے آتے, جتنی خوشی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کر رہے ہیں. اور دونوں شہزادوں نے کہا کہ بابا ہمیں ناز ہے, آپ ہمارے بابا ہیں, ہم دولت کے آنے پر کچھ نہیں کرتے, دولت تقسیم کرنے پر کچھ نہیں. جناب امیر کے سیاسی حریف
क्या मतलब मैं चल तुमने ऑपरेशन करो तो सुने के लिए मैं आपको आंसू में भी चल मेरे को कुछ देर और चलना चाहता हूं। हां बिल्कुल फिर सलाम करने के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे भाई तमाम मेरे बुजुर्ग उसे कहते हैं कोई कोले पेश करें। मैं भी लंदन में बर्फबारी हो रही और यहाँ से आया हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से रमीज की मैं ऑपरेशन हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्यास को गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए पेश कर रहा हूँ। जहाँ मैं कर सकूँगा आपकी खिदमत में मसाइल पेश करूँगा। मैंने भी पहला मरहला पेश किया, अगले मरहले को पेश करना चाह रहा हूँ। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जब खिलाफत को संभाला 3 जंगें हुई हैं। पहली जमल है, दूसरी सिफ़ीन है, तीसरी नहरवान। 3 जंगें हैं और मुझे बयान करने की जरूरत नहीं कि किस चीज़ के खिलाफ 25 साल खामोशी के महावीर के मुकाबले जमल है, सिफ़ीन नहरवान है। सिर्फ एक जुमला पेश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है आपके उसके समाज के ऊपर भी जुमला जाहिर नहीं होगा। जनाब अमीर का बड़ा मशहूर मारूफ जुमला है, भी मौजूद है। मौलाना ने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा जुमला कहा, सलूनी सलूनी क़ब्ल तसलूनी, जो पूछना है पूछ लो, इससे पहले के तुम मुझे खोलो, इससे पहले के तुम मुझे खोलो। ये नहीं कैसे पहले के मैं ना रहूं, मैं तो रहूंगा, तुम खोलो। होगी वो मालेगा छोरस में बैठ के यानी मदद कहती है, नजफ से आवाज आती है लब्बैक की, तूने पुकारा था मैं अदा कर रहा हूँ। पता नहीं मौला ने कहा जो पूछना है पूछो, लेकिन अल्लाह बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मौला की जिद में कहा जो पूछना पूछ लो। जो भी अली के मुकाबले में आया तो जलील और के फजल के बाद जो दर्स होगा वो हमसे छूट जाए तो पूरी बयान होगा। हजारों का मजमा हुआ करता था बयान करने वाला। एक दिन दिमाग घूम गया, उसने कहा इतने मानने वाले हैं, इसका मतलब है वो बहुत काबिल है। उसने फौरन कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल तसलूनी, जो पूछना है पूछ लो, किसी कहने के मुझे खोलो। अल्लाह ऐसों को जलील करवाता है तो औरतों के हाथों जलील करवाता है। एक मतलब खातून खड़ी हुई बुरके में थी, कहा सिद्दीक़ ने जो पूछना है पूछ लो, कहा हाँ जो पूछना पूछ। का फिर सोच ले ये मेरे मौला का कॉल है। हाँ मैं कह तो रहा हूँ जो पूछना पूछ ले, उसका कॉल बता रहा है कि मौला की मानने वाले। एक मर्तबा का अच्छा ये बता कि मेरे मौला मदीने में मौजूद थे और कोई मदीने में मरा, अली जनाजे में नहीं गए और सलमान मदाइन में इंतकाल करते हैं, अली मदीने में है और फौरन जनाजे में पहुंच जाते हैं। उसको कफन भी खुद करते हैं, दफनाते भी खुद हैं। बता इसके जनाजे में क्यों नहीं गए, उनके जनाजे में फौरन पहुंच गया। जैसे आप खामोश हो गए, बिल्कुल खामोश हो गया। सोचता रहा इस तरह से जवाब दे दो तो मैं फंसता हूँ, उस तरह से जवाब दे दो तब मैं फंसता हूँ। उसने फौरन पलट के सवाल किया, कहा कि ओ बुढ़िया ये बता तुम मस्जिद में शौहर की इजाजत से आई है या बगैर इजाजत से? कहा अच्छा ये बता मेरे सवाल का तेरे सवाल से रब क्या है? जो मैंने सवाल किया तूने कहा था जो पूछना पूछ लो, तू जवाब दे, तू नया सवाल क्यों लेके आया? नहीं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तू बगैर शौहर की इजाजत की आई है मस्जिद में तो तेरे पे लाना, अगर शौहर की इजाजत से आई है तो तेरे शौहर पे लाना। बता वो जो जमल में आने वाले थे पैगंबर की इजाजत से आए थे या इजाजत के बगैर? वाह 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 वाह। हो गया दूसरा बहुत तेजी से गुजरना। मैं अपने अल्फाज पर इंतजार हूँ, अपनी सोच कर
بسترات امام جملہ کہہ تھا مرحوم حضرت میرے صاحب کا کہ گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا سوچنے کے بعد آج اس نے فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں. کیا بات ہے. یوپی کے تھے پاکستان چلے گئے تھے تو محمد حسن علی صاحب وہ کہتے تھے گھڑی بنانے والے نے بہت سوچ کے فیصلہ کیا 12 کے بغیر دنیا گزار نہیں. وہ تھوڑا سا اس میں اضافہ میرا بھی سن لیجیے. اس نے 12 میں فاصلہ بھی 5-5 کا رکھا. یہ اور بات ہے بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں. جتنی آپ کو زحمت ہو رہی ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. آپ کو میں جانتا ہوں حضرات کو گرمی پڑ رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک تو آپ کو ایمان کی حرارت ہے اور پھر آہستہ آہستہ صرفین نہج البلاغہ میں خط ہے 1.5 سال جنگ جاری رہی. 16 مہینے جنگ جاری رہی. صرفین صرف اشہر حرم یہ جو وہ مہینے جن میں جنگ حرام ہے صرف ان میں جنگ جاری روک دیا کرتے. 16 مہینے جنگ جاری رہی. 80,000 فوج کو لے کے آیا تھا اور 20,000 بڑا دوسرے سے لوگوں کو لے کے گئے. تو اس نے خط لکھا نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے تمام خطوط میں سب سے جو پسندیدہ خط ہے سید رضی کہتے ہیں وہ یہ والا خط ہے جس نے جمع کیا ان کو سزا کرنا. سنیں یہ خط جی بالکل سارے ہم بولے کہ سنیں گے انشاءاللہ. شام والے نے حاکم شام کا خط لکھا جناب امیر کو کہ یا علی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں بنی ہاشم و بنی امیہ جب کی کیا ضرورت ہے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. ان کا حساب کا شام میرا مولانا سے جواب لکھا. جواب میں پیش کر رہا ہوں. مولانا نے کہا کہ کیا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرنا ہے؟ من النبی ومنکم المکذب. ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں. تو وہ ہے جو کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا اس کا نانا خاندان کہلوائے گا. میں بہت دیر سے آگے بڑھوں گا. حضرت گرامی ایک مرتبہ حاکم شام کو والا نے لکھا کہ من النبی ومنکم المکذب. ہم وہ جن کے خاندان سے نبی تم میں وہ جو نبی کو جھٹلانے والا. منا اسد اللہ الغالب ہم میں اللہ کا شیر. ومنکم اسد الحلام ہم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اس کا معبود تھا کہ منا سیدۃ النساء العالمین ہم میں سیدہ عالمیہ جناب فاطمہ الزہرا لقب کہا مولانا نے کہا کہ ومنکم حمالۃ الحطب. اس کی پھوپھی تھی میں جب تحریری تھی معاویہ کی پھوپھی تھی. اب جتنے بھی اس طرح گھوڑتے چل جائے گا کوئی اچھا وہاں سے چلانے نہیں. اور مولانا نے کہا ہمارے خاندان سے سیدہ عالمیہ ہمارے خاندان سے اللہ نے جس کے لیے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں جوانان جنت کے سردار حسن و حسین. ومنکم صبیۃ النار تم میں جہنم کے بچے. اشارہ کیا کہا کہ وہ تلوار جس سے سن رہے ہیں آخر میں پیش کر رہا ہوں وہ تلوار جو بدر و احد میں حنین میں میرے پاس تھی وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کو دھوئی ہے نہ علی کا بازو کا موڑ ہوا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تلوار سے بدر و احد میں نے تیرے نانا ماموں اور بھائی کا قتل کیا تھا. وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. اب یہ ایک تلوار تو نے میرے پاس ہے. اتنے ہزاروں افراد کو قتل کروانے کا کیا فائدہ. ایک تلوار تو نے دوسری میرے پاس ہے. مقابلہ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ مولانا نے کہا کہ سن
شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ایک تلوار تو نے دوسری تلوار میرے ہاتھ میں سامنے آدھا مقابلہ ہوگا پھر بتانا علی علی ہے جب میں میدان میں ہوں گا پتہ چل جائے گا شیر بوڑھا ہو جائے تب بھی گھاس نہیں کھاتا جناب مالک اشتر نے کہا مولانا یہ بھی شیروں کی سرزمین ہے میرے باپ نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ چولت کے شیر مشہور ہیں ہمیشہ ہمارے بزرگ میرے والد نے یہی بتایا اور کہیں اور بھی کوئی معاملہ ہو تو یہی کہا ہمیشہ جب کسی سے کوئی بات ہوتی تھی نا کسی نے لاہور میں کہا دادا سے کہ آپ کی مجلس اٹھوا دیں گے مجلس میں ہونے دیں گے تو میرے دادا نے جواب یہی دیا تھا مولانا صفدر عباس رضوی نے کیا تم معاویہ کی نسل سے ہوگا اگر نہ روکے کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نسل سے نہ مجلس لگاؤ واہ واہ واہ، کوئی روکوا نہیں سکتا تو اللہ نے میں جملہ پیش کر رہا ہوں جناب مالک اشتر نے کہا مولا خطاب کر لیں داڑھی سفید ہو گئی مولا کی اونچے داڑھی بالکل سفید ہو گئی کہا مولا آپ ریشے مبارک کو خطاب کر لیجیے کہا مالک کیوں کہا مولا شام والے جتنے آئے ہیں نا 80,000 وہ بس ایک ہی سوال کر رہے ہیں حیدر کون حیدر کون حیدر کون حیدر 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 کمبر کمبر حیدر 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 کون بنا داماد پیمبر حیدر 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 کس نے چیرا کلہ استر حیدر 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 نعرے سپہ سالار ہیں مولا کے تمام کی تمام جنگوں کے جمل کے صفی کہربان بہت شجاع دلیر بوڑھے تھے لیکن مولا نے خود ان سے متعلق کہا اور جناب مالک کے اشتر کہتے ہیں کہ یعنی ریشہ مبارک کو خطاب کرنے ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے روب ختم ہو جائے ارے علی بوڑھے ہو گئے کا مطلب یہ جو گر گیا زخمی ہے مولا نے کہا زمین پہ آگا تو گستاخ رسالت ہے اللہ کے اور رسول کے سارے دشمنوں کے سر میں توڑوں گا کہ زمین پہ آجا بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس نے فلک نے کہا اے علی آپ نے کہا ابو طالب کے بیٹے میں ابو طالب کو جانتا تھا واپس چلے جائیے میں ابو طالب کے بیٹے کو نہیں ماننا چاہتا تھا تو بغض علی رکھنے والوں نے کہا ارے باپ کا دوست تھا بوڑھا تھا اسے مارا تو کیا کیا تو میں کہتا ہوں نہیں صرف بوڑھا نہیں تھا ہاتھوں میں لاشا بھی تھا بھی تھی کان بہرے بھی تھے منہ گنگا بھی تھا کینسر کا پیشنٹ بھی رہا ہوگا ایک بات مانو کسی تمہارے بزرگ پر ضرورت نہیں تھی مقابلے میں واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، اب سارے جناب مالک نے کہا نا کہ خطاب کر لیجیے سارا مجمع 80,000 کا لشکر ایک سوال کر رہا حیدر کون دیکھیں وہ معاویہ جو چاہتا تھا کہ میں علی کا نام مٹا دوں لشکر اس کا فوج اس کی اور حیدر حیدر ہو رہا اور چلے یہاں کوفے سے سب سے آگے خود جناب امیر علیہ السلام دائیں طرف جناب امام حسن مصطفیٰ بائیں طرف امام حسین علیہ السلام پشت پہ جناب عباس علیہ السلام کیا بات ہے، محمد حنفیہ جناب عباس سے پیچھے مالک اشتر آنکھوں میں پٹی باندھ رکھی تھی ایک آنکھ جمل کے اندر اسی لیے اشتر کہا جاتا تھا بہت کرتے کی اسی لیے اشتر کہتے تھے وہاں پہ آنکھ پہ پٹی باندھ رکھی ہے کمر پہ پٹکا کس رکھا بال سفید ہیں لیکن پٹکا کس کے بتا رہے تھے بوڑھا نہ سمجھنا سب دیکھ رہے ہیں بیٹے دیکھ رہے جناب عباس نے کہا بابا میں حملہ کروں کہ نہیں بیٹا آج علی بتائے گا آج میں بتاؤں گا کہ تمہارا باپ کیسے جنگ کرتا ہے جملہ پیش کر رہا ہوں اب سارا مجمع 80,000 کا دیکھ رہا کہ حیدر کون ہے کہ وہ جو سامنے چہرے میں جلال آنکھوں میں نور ذوالفقار ہاتھ میں ریش مبارک سفید ہے جن کے سر پہ
سیاہ ماما ہے تحت الحلق نکال رکھا وہی حیدر ہے وہی ابن ابی طالب. اب ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جنگ میں علی اکیلے چلے گا, تلوار کو روک رکھا ہے چل نہیں رہی, جہاں سے گزرتے تھے سرزمین میں جب یہاں سے گئے واپس آئے تو چاروں طرف ساری سرزمین پہ آہستہ آہستہ جسموں کا پتہ چلنا تھا میں قتل ہو گیا. مولا کے خط خطبے اور سلطنار بتائیے کون حق ہے. مولا نے جو خط سے لکھے کہ خبردار مخالف نہ. جب خط ملا تو اس کے مشیر کا نام تھا عمرو بن عاص. میں نام تو آ گیا عمرو بن. تو اس سے اس نے مشورہ لیا کہ علی کا خط آیا, ایک تلوار کھولے میرے پاس میدان میں آ جا ایسا ہو جائے گا کیا اپنے تجربے کی سنا واقف میں بھی نہیں ایڈر سے بچے واپس کون رہا ہمیں لڑکی کہاں پاؤں گا تلوار دو ٹکڑے میں جتنی ہمیں پوچھ کے رہا یہ نہیں کہہ رہا تھا جاؤں کہ نہ جاؤں, یہ پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھو گے. پھر سن اس وقت کا کوئی جواب نہیں, کرنے کا سارا شجرہ بتا دیا لیکن کیا بات ہے کیا بات ہے. اس وقت کا کوئی جواب نہیں. جنگ ہونے تو 80,000 افراد ہوتے ہیں تو مر جائے, میں علی کے مقابلے میں اکیلا نہیں جاؤں گا. آخر میں سفیر کا پیش کروں گا صاحب سے پہلے, لیکن مہربان کی بھی سن لیجیے. تو کچھ خوارج جمع ہوئے اور انہوں نے خلیفوں کو تاکہ آپ کی نصرت کرنا ہوتا ہے. میں صرف اس کی کوشش کر رہا ہوں خوارج کے خلاف نصرت کرنا ہوتا ہے, اس کی جملہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ علی فتح کہ علی آپ کافر ہو گئے, اور انہوں نے کہا ہم سب آپ کو مقابلہ کریں گے قبول کریں گے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے پھر تو تیار ہو جاؤ. 10,000 کا لشکر تیار ہوا. جناب امیر اپنے دستے کے ساتھ بیٹھے. جناب جندر نے سوال کیا کہ مولا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں, فضل کی بات کہا ہو ان کے بیٹھ. ایک مرتبہ کام مولا کہ اتنی کثیر تعداد میں چونٹیاں زمین کو چل رہی آیا ممکن ہے کوئی چونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں. جناب امیر نے فوراً جناب جندر کو دیکھ کہا جندر صرف یہی نہیں میں چونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنے ہم اسے حجت خدا مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے لشکر کتنے ہزار کا. جناب امیر نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے 10,000 لشکر آ رہا ہے خوارج کا, 7 افراد میرے ہاتھوں بچ جائیں گے, باقی سب قتل ہو جائیں, سب کو فنار کر دوں. اور ویسے جناب جندر کہتے ہیں ویسا نہیں ہوا جیسا جناب امیر نے فرمایا تھا. میں تو میرے گارنٹی کی پورا پیش کروں. صفین کے آخر میں 400 قرآن کریم نیزوں سے بلند کر دی. 400 قرآن شام والے نے 400 قرآن کریم نیزوں پر بلند. کیوں؟ یار یہ قرآن کا واسطہ جنگ روک دی. خوارج کہاں سے بنے؟ اسی مقام سے. مولانا نے کہا دھوکہ مت کھانا, یہ
कुरान को नहीं मानता, ये कुरान को नहीं मानता। कुरान करीम को ताज़ीम से इनसे छीन लो और फिर जंग करते रहो। उन्होंने कहा नहीं, हम जंग रोकेंगे। उनको उसने कुरान का असर दिया, उन्होंने कहा ये कुरान को मानता होता आता ही नहीं मान रहे। फिर उन्होंने तुमने कहा ये कुरान साबित है, मैं कुरान नाज़िल हूँ, वो तो हुआ कुरान। लेकिन एक दस्ता आ नहीं यानी आपने कुरान का एहतराम किया मादल्ला कि आप सामने कुरान का वास्ता दे रहे हैं। मौलाना का कुरान को मानता ही नहीं, वो सब के सब खवारिज। आज अगर आपको दाइश नजर आए और आज आपको तालिबान नजर आए, आज सऊद नजर आए, तो कभी धोखा ना खाइएगा। खादिमुल हरमैन शरीफैन अल्लाह बहुत बड़े बड़े होंगे, किरदार वही खवारिज का होगा। और हमले कर करके वो जनाब अमीर पे हमला करते थे। ये बहुत से डरती है हमसे बहुत, हम लोग करबला से कफन लेके आते हैं। ये मालूम नहीं है कि आज हम तमाम के तमाम अफराद कोई मौत से डरने वाले नहीं है। कि जनाब सईद शोहदा का जिक्र हमेशा रहा है। अल्लाह के नाम बाप ने कुरान की अरवाह यहाँ मौजूद हदीस में है कि मोमिनीन उनका जिक्र हो और उनके कब्रों के पास जाओ तो उनकी अरवाह आ जाती है। आज वो तमाम बुजुर्ग जिनकी दुआओं से इस मकाम पर पहुँचे हैं, शायद दुआएं देने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। हमारे बच्चे कैसे सुनते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो मेरा दिल कहता है कि नजर साहब और तमाम खानदान के बुजुर्गों की अरवाह मौजूद होंगी। आइए जरा मिल के चलते कुछ देर के लिए करबला रिवायत में है, तारीख में लिखा है कि जब मुआविया ने कुरान में बदले तो एक बहुत बड़ा कुरान करीम दमिश्क से खास तौर से लाया गया, उसे कई देशों पे बुलंद किया गया और सब कहने लगे ये कुरान आज़म है। इसी तरह मैदान करबला में ये कुरान आज़म का शब्द सब सरों को देख रहे थे और चेहरों का नूर बता रहा था। ये कुरान है, ये कुरान के पारे। करबला में आने वाले वो जालिम सर दिल थे कि किसी बच्चे के भी सर को ना सर भी नहीं अगर खानदान में किसी जवान की मौत हो जाए तो माँ बाप को जनाजा नहीं देगा। कफन के बाद जब आपने दीदार माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैदान करबला में मन को मारे सज्जाद, बाकी सब तो बच्चे हैं। अब वहाँ मजदूरात देख रही हैं जब मेजों में सब जब एक बाप ने जनाब तो बस एक सवाल किया आप मेरे लाल क्या तुम जैसे बच्चों को भी नहर दिया था, बेटा तुमको को नहर दिया था एक और माँ एक माँ है हलफ के मकाम पे। हलफ में आज भी ईसाइयों की अक्सरियत है। जब हलफ के मकाम पे पहुंचे ना सर, तो एक सर है जनाब अली पर एक ईसाई खातून सर को देख रही थी, देखती चली जा रही।
اب جناب لیلر کو کون سمجھائے؟ شہادت کے وہاں بیٹے کو نظر نہیں رکھتی، لیکن ماں کا دل سڑک کے بعد کیا بات ہے؟ ہاتھ اسے نظر بندے کیا بات ہے؟ سر کو کیوں دیکھ رہے پوری سائے خاتون نے جواب دیا بیوی کوئی بات نہیں، میں تو صرف اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی ہوں جب قافلہ پر دیکھا نا شہداء کے سروں کو دیکھا، نیزوں کے سر غلط دیکھے، دوڑتا ہوا آیا، مزدوری چھوڑی اور آپ کے سارے سروں کو قریب سے دیکھنے لگا۔ ایک مرتبہ شیور سے کہا، وہ شیور یہ بتا یہ سارے سر نیزوں پہ غلط ہیں، یہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں میں خدا قسم کھا کہہ رہا ہوں، میں نے امام رضا کے ظریف مسائل کا تکیہ مانگا تھا، مجھے مولا سے عطا مجھے معاف کر لے گا، سب اللہ کہنے والا ہوں، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ گھوڑے کی گردن میں سب کیوں رکھا پیشانی پہ پھول تھا سر کی اور شیخ نے کا مسئلہ پوچھے، یہ جو قافلے میں قیدی ہے نا آپ کے چہرے پہ بڑی مظلومی ہے، اپنی زندگی میں کبھی اتنا مظلوم چہرہ نہیں، گلے میں کوک ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ جو سر ہے گھوڑے کی گردن میں رکھا ہے، اس کا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ یہ سر میرے چچا عباس کا ساتھ
पूछिए आपसे, ये मेजे पे बलद क्यों नहीं है? सजाद के आवाज से बोले, बलद का आवाज से बोले, क्या आवाज से कितना क्यों तड़पते बोले? वो वजह से इस सर को मेजे पे बलद नहीं, हाथ जोड़ के बिस्तरों में वापस वो वजह से कौन सी वजह का पहली वजह ये है, मेरे चचा के सर में इतने गुर्द मारे शाम पहुंच गए, सरों को पहले दरबार में ले जाया गया, दरबार को सजाया था, बीनिया बाजार में बनी, बीनिया बाजार में जनाब सेना के मुगला ने पूछा कि सरदार क्या बात है, हमने रोका क्यों गया? दरबार सजाया था, हाथ जोड़ के पेश करो, बीवी का पहली मरतबा अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत और खुद इस्तेमाल किया, तो अब शायद कहीं तसव्वुर रहा हो, आप बीवियों के घरों में इस्तेमाल के लिए सजाया जा रहा है, कैसे सजाया गया? आज मेरे ये लोग फूल लेके आए, काश कोई फूल भी ना मारता अली की बेटियों, लेकिन लोगों ने पत्थर भी मारे शाम में। मेरे हाथ में रुमाल है कपड़े का, अगर मैं अपना रुमाल ही आप में से किसी की तरफ जोर से फेंकूं ना, तो आपका फौरन हाथ चेहरे पे आता है। मैं खुद शाम मुझे कई मरतबा दरबारी नसीब मैंने रिवायात में पढ़ा था जहाँ बाजार खत्म होता है और जहाँ से दरबार शुरू होता है 70 कदम का फासला, लेकिन फिर भी मैंने कदम गिने 70 ही कदम थे। खुदा की कसम मैंने चल के दिखा 70 कदम थे, 70 कदम। लेकिन जानते कितनी अफवाहें देखेगा, जानते बीवियां नाका पे सवार, मूर्तियों पे सवार थी, मजमा था मर्दों का, हाथों में पत्थर थे। अगर कोई सामने मजमे में छुपा हो ना तो मारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई बलंदी पे हो
ہاتھوں میں پتھر، علی کی بیٹیاں، پانا خانوں میں خواتین چین کو گرم پانی پھینک رہے ہیں۔ ساری بیٹیاں دربار میں بالغ ہوئی۔ اگر سوچے تو ہم آپ کی اگر برداشت کر پائے جیسے بارش ہونے بھی ہوئی اور وہاں دربار سجایا ہوا تھا، یزید ایک بہت ہر جگہ پہ بیٹھا تھا اور سارے کے سارے دربار کے اندر 700 کی نشین کہتے ہیں۔ یزید کی بیوی تھی، اہل بیت کی ماننے والی ہے۔ تفسیر میری کہہ سکتا ہے کیسے معاویہ بن کے لے کے بیٹے کے ساتھ، لیکن اس کو بتایا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، کربلا میں کچھ باغیوں کو مارا ہے۔ تو ہند نے کہا میں باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں، باغی کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تخت پہ کھڑی ہوں گی، آئی تخت دیکھا مجھے نقاب باریک سے باتوں تاکہ میں دیکھ سکوں باغی کیسے اور کا لیا نقاب باریک تھا، تخت پہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی بیویاں دربار میں والے جناب زینب کی نگاہ بڑی سامنے کر کے کہا تو تمہیں کلثوم پہچانا سامنے جب سے عباس کی شہادت ہوئی ان کی بدائی کا بول سے دیکھو حقیقی کون ہے کا سامنے ہند ہے، حقیقی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا۔ جناب زینب نے کہا ہاں وہی ہند ہم نے پردہ سکھایا، اب بیویوں سے رہا کر سب طرف کے رونے لگے۔ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بیوی جسے ہم نے پردہ سکھایا وہ تو پردے میں ہے، تخت کے سامنے سے گزر رہی، سر جھکا رکھے ہند کا سامنا نہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا میں ایٹے پہ ڈال دے مجھے آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ فوراً تخت سے اتر کے زمین میں آ جناب زینب سے رہا گیا کیا بات ہے تب سے زمین پہ کیوں آئی؟ بیوی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا مدینے والوں کا بڑا احترام ہے۔ ہند نے کہا بیوی میں مدینے والوں سے متعلق سوال کروں، آپ جانتے ہیں مدینے والوں جناب زینب کا کس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں؟ بیوی مدینے میں میرا مولا حسین۔ اب جناب زینب سے رہا میرے گھر دیکھے جب تک تمہیں مکمل نہ ہوگا میرے دیکھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھا کہا میرے مولا حسین اور کس کا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا بیوی میرے مولا کا ایک بھائی ہے میرے مولا کا ایک اور بیٹا نام علی اکبر اور شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت۔ جناب زینب کہے اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟
قیدی بیٹھا وہ سجاد ہے، وہ جو باتیں سن نا، وہ جو چھوٹا سا سن وہ علی اصغر کا، وہ دوسرا سن علی اکبر کا، ایک مرتبہ ہجر اپنا برقع ڈال کے زمین پر بیٹھے بھائی یزید یہ تم نے کیا کیا؟ یہ علی کی بیٹیاں غریبوں کے مسئلے میں چادروں کے لے آیا، اپنی ہوا اٹھا ان کے سر پہ اڑا کہا کہ نہ محرموں کے منجے میں بغیر چادر کے آ گئے، اتنے ہوا کو ڈال کے زمین پہ پھینکا کہ وہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، علی کی بیٹیوں کو پڑھنے کی عادت ہوئی ہے، نام کو سننے کی عادت ہے، بیوی نے خطبہ کیا، امام سجاد نے خطبہ دیا، امام سجاد کا خطبہ مکمل ہوا، یزید نے جلاد سے کہا اس قیدی کا سب قلم کر دے، جیسے کہا سب قلم کر دے، جناب سینب فوراً سامنے آ گئی، کہا یزید میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا میں سجاد کی حفاظت کروں، یزید نے کہا اس آدمی پر سب قلم کر دے، فوراً جناب فضہ سامنے آ گئی، کہ یزید جب تک میرے دم میں دم ہے میں زینب کو آنچ نہیں آنے دوں، میں نے زینب کی ماں سہرا سے وعدہ کیا، فتح مرتبہ یزید نے کہا پوری خاتون کو بھی قتل کر دو، ایک مرتبہ جیسے جلاد آگے بڑھا نا جناب فضہ نے سر اٹھایا اور کہا او حبشی غلام تمہاری زینب کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ مجھ پہ تلوار اٹھائے تم بڑے دیکھتے رہو گے؟ سارے حبشی غلاموں نے تلواریں کی، کہ یزید ہم بغاوت کر دیں گے کہ ہمارے قبیلے سے خبردار اس پہ تلوار نہ اٹھے، یزید نے کہا میں منصرف ہو گیا جنازے سے کا واپس پلٹ جا، اب جناب زینب سے رہا نہ کر، بیوی نے مردن لے کر روک دیا، جب آنکھ میں آنسو ہو تو اور دوسرے اپنی بھوکی زینب کے بازار میں صرف ایک راستہ پیش کروں، جب جناب زینب مدینے واپس آ گئی تو جناب عبداللہ سے جا کر بیان نے بلایا اپنی بھوکی سے واپس وہ بھی بھائی کے گھر گئی سب سے غصہ لیا، لیکن جب جناب عبداللہ سے جا کر بیان نے گھر بلایا واپس وجہ نہیں آئی، اب آخر مارچ میں کب تک برداشت کرتے ہیں بیوی کا کلیجہ منہ کو آنا ہے، دل پھٹنے لگا، پاؤں لرزنے لگے، بیوی گھر چلی، میرے طرف دیکھیے گا ہاتھ بلند کر دیجیے، ایسے بیوی گھر پہنچی نا لے کر صحن میں دو جانمازیں بچھی، یہ جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگا
خاص طور سے میری ماں جتنے مؤمنین کے اولاد سب کو اولاد خاص طور سے امام زمانہ کے ثبوت ہے تعلیم حکیم کی اور اس خاندان کے تمام دولت کے جتنے بھی مرحومین سب کے درجات بلند ان قبر منور پروردگار بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی وہ سب کے نام یاد ہیں سب کی دعائیں مجھ سے آپ پروردگار اپنے نام سے سوال کر رہا ہوں تو آپ دعا میں مکمل کریں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیمار کو بستر سے علاج نہیں شام غریبہ کے بیمار سے بستر لوٹ دیا گیا شام غریبہ کے بیمار کا ہمارے تمام غریبوں کی شفا کاملہ ہاتھ پرن نے کسی کو رات نہ ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب آخرت میں ان کی شفاعت نصیب دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود داعش و طالبان کو آن سعود کو غارت فرما پروردگار زمین پہ اپنی برکت رحمت نعمت نازل فرما دیوان خانے میں جتنی ہمیں ماملکان ساتھ میں پروردگار سب کی حفاظت فرما خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار جہان بلند کسی کو رد نہ فرما پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کی عاقبت بخیرت فرما پروردگار تو لباس کا اپنے مدلال کا جہاں جہاں پہ مومن مسیح کی جان مال تدابر کی حفاظت ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت مختلف علاقے شام کے تمام روزوں کی حفاظت جنت کے اپنی جنت کے معاہدہ دوبارہ کامل ہوتا دیکھنا نصیب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ایک سورہ فاتحہ اور